ذرا سا آپ لوگوں سے بھی توجہ چاہوں گا۔ ایک صاحب آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلاؤ۔ تو جب انہیں پتہ چلا ان کے والد کو، حالانکہ انہوں نے جو شکایت کی تھی وہ صحیح شکایت کی تھی، اگر اولاد کی ذاتی ملکیت کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، تو باپ کو بھی پوچھ کے خرچ کرنا چاہیے، حکم یہی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے صحیح کہی، لیکن جب ان کے والد صاحب کو اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہیں بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا۔ اور عرب تو پیدائشی شاعر تھے، ماں کا دودھ چھوٹتا بھی نہیں تھا اور شعر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے غم میں اور درد میں چند اشعار کہے، دل میں، زبان سے نہیں۔ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں اور چند اشعار دل میں دہرا رہے ہیں۔ تو جب مسجد میں پہنچے تو جبرائیل پہلے آ گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ان کا کیس تو آپ بعد میں سنیں گے، پہلے آپ ان سے یہ کہیں کہ انہوں نے جو اشعار کہے تھے، زبان سے نہیں، دل میں جو چند اشعار کہے تھے، پہلے وہ سنو، تمہارا کیس پھر بعد میں سنا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات سنی جائے گی، لیکن پہلے تم وہ شعر سناؤ جو تمہاری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، لیکن تمہارے رب نے عرش پر اس کو سنا ہے، تمہارے رب نے عرش پر اس کو سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان قسم کی باتوں سے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دکھ اور درد میں چند اشعار، چند خیالات دل کے اندر اٹھے اور دل ہی میں دفن ہو گئے، اور آپ کے رب نے عرش پر اس کو سن لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں تمہارے رب نے عرش پر سنا ہے، کیا کہا تھا سنو۔ تو انہوں نے عربی میں چند اشعار پڑھے، وَزَوْدُكَ مَوْلُودٌ وَمُنْتُكَ يَافِعَ تَحِلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ۔ یہ چند اشعار ہیں جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ وہ صدمے میں اور رنج میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے، آج تو شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس گیا ہے، اندر ہی اندر پڑا۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، تیرے لیے جینا شروع کیا تھا۔ بھوکا رہ کر تجھے کھلایا اور پیاسا رہ کر تجھے پلایا، اور سرد اور گرم ہواؤں سے لڑ کر تجھے عافیت کی چھاؤں میں لٹایا، اور روکی سوکی کھا کر تجھے تر کھلایا، اور تیری ایک مسکراہٹ کے دیکھنے کے لیے میں نے نہ دن دیکھا نہ رات۔ اور جب تو بیمار ہوتا تھا تو تجھ سے زیادہ میں بیمار ہوتا تھا، جب تو روتا تھا تو تجھ سے زیادہ میں روتا تھا، اور جب تو بیمار ہوتا تھا تو ساری رات گزر جاتی تھی سرہانے، کبھی میں کھڑا کبھی تیری ماں کھڑی، کہیں مر نہ جائے کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت کا تو وقت متعین ہے، لیکن تیری بیماری ہزاروں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی، تیری بیماری ہزاروں شکوک و شبہات پیدا کر دیتی، اور تیری بیماری پگھلا دیتی، گھلا دیتی، رلا دیتی، تڑپا دیتی۔ اور ان حالات میں ایک دن نہیں گزرا، شب و روز گزرے،
صبح شامیں گزری، گرمی اور سردی کی راتیں گزری، مہینے گزرے، سال گزرے، حتیٰ کہ تو بڑا ہوتا گیا اور میں بوڑھا ہوتا گیا، تیرا سینہ تن گیا اور میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی، تو ایک سرسبز و شاداب درخت بنا اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا۔ تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ جیسے بچپن میں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا، اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اسے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اسے گود پر اٹھا کے چلتا تھا، اب وقت آیا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، اب میں جیسے اس کی انگلی پکڑ کے چلا، اب یہ میری انگلی پکڑ کے چلے گا، یہ میرا جیسے میں اس کا سہارا بنا، اب یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن میرے بیٹے، تیری آنکھیں تو اوپر کو چڑھ گئی اور تو نے مجھے یوں دیکھا کہ جیسے میں تیرا باپ نہیں، تیرا نوکر ہوں۔ اچھا بیٹے، اگر تو نے مجھے اپنا باپ نہیں سمجھا تھا تو کم سے کم اپنا پڑوسی تو سمجھ لیتا، کہ آدمی پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتا ہے، اپنا پڑوسی تو سمجھ لیتا، تو نے مجھ سے تو وہ بھی نہیں کیا۔ یہ ان اشعار میں اتنے درد ہیں کہ اس کو اپنے زبان سے منتقل نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی تعبیر بتا رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روتے روتے برا حال ہو گیا اور ساری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اس نوجوان کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا نکل جا میرے دربار سے، اور نکل جا میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا۔ تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے ماں باپ کا کیا حقوق ہے، رشتہ دار کے کیا حقوق ہیں، اور پڑوسی کی کیا حقوق ہیں، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، ہدایت والا راستہ دکھلاتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے غیب کی باتوں پر ایمان لایا، ویقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں اس کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا بھی یقین ہے انہیں، یہی تو متقی ہیں۔ تو قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بنے۔ قرآن جو بات کہتا ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر 100% آ جائیں، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا۔ ہم صرف حافظ نہیں بنے، ابھی ہمیں آگے اپنی پڑھائی کرنی ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ، 89 دفعہ قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو ہم بھی محتاج ہیں، آپ سب بھی محتاج ہیں۔ قرآن کو صرف یاد نہیں کرنا ہے بلکہ قرآن کو یاد کر کے اس کو محفوظ کر کے قرآن کے معنی اور مطالب کو بھی پڑھنا ہے، اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔